کہ فاطمہ غزل صاحبہ کہ جو ظلم سہنے والا ہوتا ہے نا وہ بھی ظالم ہی ہوتا ہے، تو اس کا شمار بھی ظالموں میں ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھاتی. خاص طور پہ موسٹلی ہماری پہلے والی جو خواتین تھی وہ ہر ظلم سہتی رہتی تھی چپ کر کے کہ جی ماں پیو نے بیاہ دیتا ہے، ایتھے ہی مرنا ہے، ایتھے ہی رولنا ہے، ایتھے ہی بچے جمنے نے. صبر کے نام پہ ڈرامے ہوتے تھے. دس از رانگ نا. اب آج کل کی جو بچیاں ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، وہ تو سڑکوں پہ نکل کے کہتی ہیں کہ ہماری مرضی، ہمارا جسم، ہم عورتیں ہم کچھ بھی کریں گے. لیکن نہیں، اسلام کے دائرے میں رہ کر انسان کو آزادی جو حاصل ہے اس پہ ضرور عمل کرنا چاہیے، لیکن دائرے میں رہ کر. بالکل نہ تو ظلم سہنا چاہیے اور نہ ہی بغاوت کرنی چاہیے. بالکل. عورت تو محبت اور اثار کا نام ہے. بے شک. عورت نے ہی سارے معاشرے کو پروان چڑھانا ہے. عورت کی گود کو مدرسہ کہا گیا ہے. تو جب مدرسہ ٹیچر ہے، اگر وہ ٹھیک ہوگی، اس کا مدرسہ اچھا ہوگا تو معاشرہ بھی اچھا ہوگا. تو خواتین کو اس چیز کا بہت خیال رکھنا چاہیے. نہ تو بہت زیادہ آزادی کے نعرے لگانے چاہیے اور نہ ہی ہر وقت صبر صبر صبر. صبر ضرور کریں لیکن جائز ہے. جہاں ظلم کی کیٹیگری سٹارٹ ہو جاتی ہے وہاں اگر آپ صبر کرو گے تو آپ بھی ظالم ہو. اور یہاں پہ میں یہ کہنا چاہوں گی اپنے چینل کے تھرو، یہ سب کو میرا 8 مارچ کے حوالے سے میسیج ہے کہ پاکستان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر حاصل ہوا، اور پاکستان میں ابھی بھی کچھ ایریاز ایسے ہیں جہاں پہ عورتوں پہ بہت ظلم ہو رہا ہے. یہ ساؤتھ پنجاب کی طرف آپ چلے جائیں، یہاں پہ ہم لوگ ایک ڈرامہ کر کے آئے جس کا نام تھا میکو کاری کرندے نہیں مائے. تو وہاں پہ بالکل اگر کوئی ظلم آدمی کر رہا ہوتا ہے یا قصور آدمی کا ہوتا ہے تو لڑکی پہ کیس ڈال کے اس کو مار دیا جاتا ہے، کیونکہ یہ غیرت کے نام پہ قتل ہے. اور یہ غیرت کے نام پہ پلیز سے جو قتل ہو رہے ہیں نا، یہ قتل و غارت بند کریں تاکہ عورت بھی آزادی کے ساتھ سانس لے سکے. بیچاری عورتیں جو پہلے زمانے کی تھی وہ تو گھٹ گھٹ کے مرتی رہی. کسی نے خودکشی کر لی، کوئی گھر سے بھاگے، کسی نے بچے مار دیے. تو یہ اس وقت ہی ہوتا ہے جب مرد زیادہ ظالم ہو جاتے ہیں. تو ایسی عورتوں کو ظلم بھی نہیں سہنا چاہیے، اور یہ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ اپنے بچوں کو مار دیں، گلا گھونٹ دیں، دبا دیں یا نہر میں پھینک دیں. یہ بھی غلط ہے. تو پلیز ان چیزوں پہ غور کریں اور اپنی عورتوں کو اس طرح ذلیل نہ کریں، سڑکوں پہ آنے کے لیے مجبور نہ کریں. عورت جب بہت مجبور ہوتی ہے تب وہ گلی میں نکلتی ہے. آپ کیا کہتی ہیں؟ بالکل ٹھیک کہا تم نے. یہ کاری کے حوالے سے جو اتنی اہم بات شیئر کی ہے، جی تو یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ اس کو خواتین حل نہیں کر سکتی. اس کو گورنمنٹ ہی حل کر سکتی ہے. حکومتی سطح پر اس حوالے سے کچھ ہونا چاہیے. جو سائڈ ایریاز ہے جیسے سندھ میں، اور ابھی ساؤتھ پنجاب کے حوالے سے بات کی ہے، تو جو ایسے علاقے ہیں وہاں پر اس قدر مظالم ہے کہ واقعی وہاں تو آواز اٹھانا ہی کاری کرنے کے مترادف ہو جاتا ہے. کہ کوئی زنا کر لیا یا کوئی ڈکیتی کر لی یا کوئی مرڈر کر لیا، اگر خاتون نے ذرا سا بھی حق کی بات کی تو کسی نہ کسی چکر میں اس کو اڑا دیتے ہیں. کہہ دیا غیر مد سے باتیں کر رہی تھی اور ہم نے مار دیا اس کو غیرت کے نام. یہ اور کوئی کیس نہیں ہوتا اس کے اوپر، وہ مرد دن دناتے پھر رہے ہیں. خواتین اس کے حوالے سے کچھ نہیں کر سکتی. یہ گورنمنٹ کو ہی ان کی حفاظت کرنی ہوگی اور وہاں بھی شعور اور تعلیم پھیلائیں، علم کی روشنی پہنچنی چاہیے. بالکل. تاکہ وہاں بھی جو نئی نسل ہے، سب سے بڑی بات میں سمجھتی ہوں کہ خاتون ہر مسئلے کا حل ہے. خواتین اگر اپنی گود میں پروان چڑھنے والے بچے کو، بیٹے کو یہ بتائے کہ بیٹا یہ معاشرے کی جو بچیاں ہیں یہ تمہاری بہنیں، اپنی بہنوں کی بھی عزت کرنی ہے، ان کی بھی، تو جب ان کے مائنڈ کو ایک ماں چینج کرے گی تو وہ کل کو جوان ہونے والے بچے اچھے مرد نکلیں گے. لیکن اگر وہ اسی کیٹیگری پہ چلتی رہے گی کہ طرح پہ وہ جگیردار ہے، تو ہی انجی کرنا ہے، تو پھر وہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. ایک ماں کی ذمہ داری ہے کہ وہ نئی نسلوں کو بہترین پروان چڑھائے، ان کی اچھی تربیت کرے اور بچیوں کو بھی بزدل نہ بنائیں اور بے غیرت بھی نہ بنائیں. اسی طرح مردوں کو بھی غیرت کے نام پہ قتل و غارت کرنے کی اجازت نہ دیں. شعور پھیلائیں، علم پھیلائیں اور محبت کے ساتھ معاشرے میں. ہم لوگ تو شہروں میں بہت سکون سے رہ رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی سی بات میں ہم کہتے ہیں بڑا ظلم ہو گیا ہمارے ساتھ. لیکن جو ایسے علاقے ہیں جو شہروں سے دور ہیں، جہاں خواتین محنت مزدوری کر کے بھی کچھ نہیں کما پاتی، جہاں پہ عدالتیں خاموش ہیں، وڈیرے فیصلے کرتے ہیں ان کی زندگیوں کے، جہاں وڈیرے ہیں، جہاں اس طرح کی عدالتیں جو چودھریوں کی عدالتیں لگ جاتی ہیں، تو وہاں کیا انصاف ہے؟ گورنمنٹ ذرا رحم کرے ایسے لوگوں کے حال پر. بہت بہت شکریہ. اور امیدیں نو کے ذریعے میں یہ پیغام بھی دینا چاہتی ہوں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے جب یہ میں ڈرامہ کرنے گئی میکو کاری کرندے نہیں مائے، تو میں اما سین کا کریکٹر کر رہی تھی. تو اس میں نے ایک عورت کو دیکھا، اس نے لا کے ہمارے سامنے روٹیاں رکھی، کھانا رکھا، اور اس نے ایک جملہ بھی نہیں بولا. تو فاطمہ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ عورت بولتی نہیں ہے کیا، یہ گنگی ہے؟ تو اس نے مجھے یوں کر کے ایک لک کرائی اور نیچے منہ کر کے پھر وہ چلی گئی. پھر وہ آئی، جگ پانی کا گلاس رکھ کے چلی گئی، تو وہ بولی نہیں.
تو میں نے پھر جو ان کی آنر تھی، جو NGO والی تھی جنہوں نے وہ ڈرامہ ہم سے کروایا تھا، تو میں نے لبنہ سے پوچھا، میں نے کہا لبنہ کیا یہ عورت بولتی نہیں ہے؟ تو وہ اس نے ایک طنزیہ اسمائل کے ساتھ مجھے جو جواب دیا، آج میں ساری پبلک کو یہ جواب اس کا بتانا چاہتی ہوں. کہتے کہ یہ وہ عورت ہے جو جوانی سے لے کر ابھی تک ظلم سہ رہی ہیں لوگوں کے. کہتے سب سے پہلے یہ 18 سال کی تھی، اس کو بیچ دیا گیا، گھر کی باندھی بنا کے رکھا گیا. پھر جب یہ 5 سال اور بڑے ہو گئے تو اس کی قیمت کم ہو گئی، پھر اس کو کہیں اور سیل آؤٹ کر دیا گیا. 10 سال گزرے تو کہیں اور بیچ دیا. 20 سال گزرے تو انہوں نے کہا اس کی عمر تو بڑی ہوتی جا رہی ہے، ابھی ہمارے کسی کام کی نہیں ہے، تو گھروں میں نوکرانی بنانے کے لیے بھیج دیا. پہلے وہ رکیل بنی، پھر مشوق بنی، پھر وہ نوکرانی بنی، اور آخر میں کہتی اس کو میں نے خریدا ہے. آپ یہ دیکھیں روح کرنے کھڑے ہو جاتے ہیں ایسی بات سن کے عورت کے بارے میں. اور یہ آزاد ملک ہے، یہ ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نعرے لگا کے حاصل کیا تھا. اب بھی کہتے جی لے کے رہیں گے پاکستان، بڑے نعرے لگائے تھے پاکستان حاصل کرنے کے لیے. آج کی عورت کو انصاف تک تو دلوا نہیں سکے. اور وہ عورت کے اتنے بازو جلے ہوئے تھے. کیوں جلے ہوئے تھے؟ کیونکہ جس چودھری نے لاسٹ ٹائم انہیں خریدا تھا، وہ پوری مطلب جتنے بھی ان کے چودھریوں کے نوکر تھے یا چاکر تھے آنے والے تھے، ان سب کی روٹیاں تندور میں لگاتی تھی. اور ایک حسین عورت تھی، یہاں تک ہاتھ جلے ہوئے تھے روٹیاں لگا کے. تب وہ لبنہ نے اسے خریدا اور لبنہ نے اپنے گھر میں رکھا. اور وہ عورت زبان ہونے کے باوجود گنگی بن کے رہ گئی. جہاں کہیں بھی عورت ہو اپنے حق کے لیے آواز. اور ہمارے جو بہت اچھے کیمرہ مین ہیں کمپیر